बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जो बयान जारी किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि देखें जो इल्ज़ाम है और जो इल्ज़ाम की नौयत है, अब ये लाजिम है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अगर वो इस मामले में क्लियर हैं तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अपना और ख़ुद उनको रुक जाना चाहिए। ये तकाज़ा है इस मनसब का। दीनी हवाले से उन्होंने कहा कि जो हमीयत और गैरत का तकाज़ा है वो यही है कि वो काम बल्कि ना करें और अपने आप को पहले विंडिकेट करें, अपने आप को दुरुस्त साबित करें, अपनी डिग्री को दुरुस्त साबित करें, उसके बाद करें जो करना है। देखें सर, बात यह है कि अगर अब बात मुफ्ती साहब तक आ गई है तो फिर सुलह ही कर लें। अब मुफ्ती साहब अगर आकर हमें कानून बताएंगे, कानून समझाएंगे तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। जिनको मालूम ही नहीं है, बेसिक्स का ही नहीं मालूम, इन जज साहब का कोई, आप देखें मुझ पर राह चलते कोई इल्ज़ाम लगा दे तो मैं अब बैठकर अदालतों में साबित करता फिरूंगा। भाई उसने साबित करना है ना जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। उस शख्स ने अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत मेरे खिलाफ दर्ज कर दी है तो क्या मैं इस्तीफ़ा देकर या छुट्टी लेकर घर बैठ जाऊं कि भाई जब तक ये साबित नहीं हो जाता, और आगे बैठे हैं या अफरीदी साहब और दीगर जजेस साहिबान जो इस मामले को टेकअप ही ना करें, तो मैं क्या किस बात की तनख्वाह ले रहा हूं? लेकिन दूसरी तरफ से भी तो आर्गूमेंट स्ट्रांग है ना। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सर्जन है और आपकी डिग्री जाली होने का जो है वो आपके ऊपर वो लग गया है तो क्या आप सर्जरी करवा लेंगे उनसे? नहीं, ये बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, आर्गुमेंट है ना ये। बिल्कुल आपकी बात एक वैलिड आर्गुमेंट है कि आप क्या इलाज करवाएंगे कैसे शख्स जो क्वालिफाइड डॉक्टर ना हो। इसमें ना ओनस ना तारिक जहांगीरी साहब पर आता है और ना ही किसी और पर आता है, वो आता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर। वो एक बॉडी है ना, उस बॉडी को बनाया ही इसलिए गया है, वो किस लिए है, उसने यही काम करना है। और आपको जब मालूम पड़ रहा है, आप सुन रहे हैं, आपको आगे पीछे से पता चल रहा है, आपके पास शिकायत आ गई है कि भाई फलां जज साहब के खिलाफ तो ये इल्ज़ाम लग गया, ये डिग्री उनकी जाली है, आपके पास अगर शिकायत भी आ गई है तो आप सबसे पहले आपको चाहिए कि आप वो इजलास बुलाएं और तहकीकात करवाएं, आया ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं। और हमारी इतलात के मुताबिक तो ये मुद्दा वहाँ पर एक दफ़ा टेकअप भी हो चुका है और कुछ इतलात के मुताबिक तो इस मुद्दे के ऊपर ये तय भी कर लिया गया है कि ये शायद बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी उसको पेंडिंग रखा गया है। तो अगर मैं समझता हूँ हम यहाँ पर बजाय इसके विक्टिम ब्लेमिंग एक होती है ना कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, अगर उनके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज कर दी है तो अब उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। भाई उन्हें घर नहीं बैठ जाना चाहिए, जिसने सबसे पहले शिकायत दर्ज की है उसे चाहिए कि वो आकर बताए ये इस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम है, इस बंदे की आप डिग्री चेक करवाएं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चाहिए फौरी तौर पर, आज अगर शिकायत इस तरह की दर्ज होती है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि डिग्री अगर जाली है तो एक जाली डिग्री वाला कैसे इंसाफ देगा, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चाहिए फौरी तौर पर आइंदा उस रोज़ नहीं तो अगले रोज़ बुलाए इजलास और तय कर ले, अगर डिग्री जाली है तो ना सिर्फ उस जज साहब को बर्तरफ करें बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर है कि आप इस मामले को क्यों पेंडिंग कर रहे हैं? इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना, मुफ्ती साहब का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही वो कहाँ से आगे बीच में। वो नहीं, उन्होंने सोहेल बड़ाइच के हक में भी एक वो नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, उस वक्त भी उनका कोई तुक नहीं बनता था। भाई आपसे कौन राय ले? आजकल बड़े जबरदस्त किस्म के ग्राफिक्स में वो अपना बयान जो है वो जारी करते हैं साइड बाय साइड। जाहिर है कि इस पर आने से पहले कि बुकला इस हवाले से जस्टिस सरफराज डोगर साहब के हवाले से या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से क्या इकदाम करने जा रहे हैं। एक और बहुत अहम सवाल ज़ाहिर है कि हमारे सामने खड़ा हुआ ईमान मज़ारी साहिबा के साथ जो उनका इंटरेक्शन हुआ जस्टिस सरफराज डोगर का, उसमें जस्टिस सरफराज डोगर ने अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी। ईमान मज़ारी साहिबा ने कहा कि मामला ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ था जैसे मैं कह रही हूँ। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि मैंने तो बेटी या एक जूनियर या एक वो होने के नाते, एक कॉलीग होने के नाते मैंने तो डिफरेंट टोन में, डिफरेंट मैनर में बात की। वो उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मांग रहे हैं और उन्होंने वो भी कर दी। लेकिन मामला हरासमेंट कमेटी के पास गया। हरासमेंट कमेटी जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ साहिबा वो उन्होंने ही अनाउंस की थी, लेकिन जैसे ही मामला ईमान मज़ारी का पहुंचता है तो वो कमेटी चेंज हो जाती है। ये भी एक अहम सवाल है कि क्या जज अपने जज का इंतखाब खुद कर सकता है? यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो भी जज का इंतखाब कर सकती है तो एक जज क्यों नहीं कर सकता? देखिए, यही तो बात है ना, यही अलमिया है। और मैं समझता हूँ कि यही एक वाहिद इकदाम है जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब का। उन्होंने जो उस रोज़ कमरा अदालत में किया, शायद उसकी तशफ़ी हो जाती, वो अगले रोज़ जो उन्होंने बयान दिया उसको थोड़ा सा बेहतर करके, टोन डाउन करके, एक रिग्रेट शो कर देते या मादरत कर लेते, वो मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन जो उन्होंने यहाँ सकता है कि जो वो बात कर रहे हो वही बात दुरुस्त हो कि मैंने इस टोन में, मैंने इस मामले में, इसीलिए तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि अगर आपका मुद्दा दुरुस्त है, वो कि हमारी इतलात के मुताबिक जो ईमान मज़ारी बात कर रही है एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, क्योंकि ईमान मज़ारी ने तो रिपोर्ट नहीं किया, रिपोर्ट तो उन जर्नलिस्ट ने किया जो उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। एग्जैक्टली वही बात हुई है जो बाहर रिपोर्ट हुई। अगर आप समझते हैं कि आपकी राय
آپ کی جو بات ہے اس کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا جا رہا، پھر آپ اگلے روز دوبارہ اس پر وہ وضاحتیں کیوں دیتے ہیں؟ اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں گلٹ تھا تبھی رابطہ کرنے کی سر کوشش کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر اتنے ہی آپ کانفیڈنٹ ہیں تو پھر آپ اس کمیٹی میں جسٹس سمن رفعت امتیاز کو جولائی میں آپ اپوائنٹ کرتے ہیں، اور پھر جس روز ان کی آپ کے خلاف شکایت آتی ہے آپ انہیں عہدے سے ہٹا دیتے ہیں، کسی اور کو اپنے ہی قریبی ایک جج صاحب کو آپ اس کمیٹی کی سربراہی دے دیتے ہیں. تو یہ تمام اگین یہ سارے ظاہر ہے کہ وہ سوالات ہیں جو بیفور کورٹ آف لا اگر آتے اور وہاں پر ایڈریس ہوتے تو پھر شاید اس کی زیادہ بہتر صورت جو ہے وہ نظر آتی. لیکن مجھے تو لگتا ہے انہوں نے ایمان مزاری کا کیس مضبوط کیا ہے اس ایک اپنے فیصلے سے. انہوں نے جو مس کنڈکٹ اپیرنٹلی بالکل جو ہے وہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دوران اب جو وکلاء ہیں بار کاؤنسلز کے انتخابات ہونے والے ہیں تو ایک عام تاثر اب یہ بن گیا ہے کہ اس وقت کسی بھی دھڑے کا وکلاء کے اس سارے معاملے پہ آسان نہیں ہوگا طارق محمود جہانگیری کے خلاف کھڑا ہونا یا جسٹس سرفراز ڈوگر کے فیور میں کھڑا ہونا، اور اس وجہ سے یہ معاملہ اب کم از کم جب تک بار کاؤنسلز کے انتخابات نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ کو اس کے اوپر لیگل فرٹرنٹی کا موقف بالکل اسی طریقے سے بہت سخت نظر آئے گا. بالکل سر، اور یہ بڑا ہی المیہ ہے پاکستان کا، کیونکہ ہماری جو وکلاء تحریک ہے، وکلاء تنظیمیں ہیں، اور ان کا جو کردار بنتا تھا انہوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا. 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو کچھ ہو چکا ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ وہ خاموش رہے ہیں. کچھ پلاٹوں کا الزام لگاتے ہیں، کچھ کسی اور چیز کا الزام لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا تو کچھ نہیں نا عملی طور پر. اب جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ بھائی انتخابات قریب ہیں اور 5 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے غالباً جو اسلام آباد بار کونسل اور وہ بار کونسل کے لیے ممبرز نے منتخب ہونا ہے پاکستان بار کونسل کے لیے، تو آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں، اور وکلاء صاحبان کو جو ینگ وکلاء صاحبان ہیں انہیں آپ کسی بھی صورت میں ناراض نہیں کرنا چاہتے. آج جو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کی جانب سے ایک بڑی اہم جنرل باڈی میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ کے اندر بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں. جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایفیڈیوٹس ان وکلاء صاحبان کے جو کمرہ عدالت میں موجود تھے ان کے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، وہ بھی پیش کیے جائیں گے، اور سردار جو ڈوگر صاحب ہیں ان کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی دائر کرنے جا رہے ہیں. تو اب اس تمام تر ضمن میں جو وکلاء تنظیمیں ہیں، جو سینئر اعلیٰ عہدیدار ہیں، جو اس وقت بینیفیشری بھی ہیں اس موجودہ نظام کے، ان کے لیے بڑا مشکل ہو چکا، ان کے اوپر ایک پریشر ہے. لیکن یہ پریشر صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ انتخابات ہیں. ادروائز نہ رول آف لا ہے، نہ کانسٹیٹیوشنلٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر آج انتخابات نہ ہوتے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ یہی تمام ہمارے دوست آج جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب کے حق میں ہمیں تعویلیں پیش کر رہے ہوتے. بہرحال جو معاملہ ظاہر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طریقے سے ہوا، انفولڈ ہوا، مزید ماتحت لیجسلیشن کی گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر جج صاحبان آ گئے، پھر ٹرانسفر ہو کے جسٹس سرفراز ڈوگر آ گئے، پھر وہ چیف جسٹس بن گئے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3-2 سے ایک فیصلہ سنایا. اس کے بعد صدر مملکت کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے سینیورٹی، اور اس میں جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں بیکمز دا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. لیکن یہ جو پوری گیم تھی لگتا یہ ہے کہ وہ الٹ پلٹ ہو گئی ہے. اب چیزیں جو ہیں وہ شاید دوبارہ ان کے سیٹل ہونے میں جو جن کو بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ قربانی جن بیلوں کی ہونی تھی ان بیلوں نے رسے توڑوا لیے، اور اب ظاہر ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل وہ اس کا فکس ہونا، اب ظاہر ہے کہ وہ 5 رکنی تھا تو 6-7 رکنی بینچ جو ہے وہ سارے معاملے کو سنے گا. البتہ شہر اقتدار میں اس حوالے سے جو بند کمرہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں ایک نئے طوفان کا سامان اگلے 2-3 مہینے عدالتی محاذ خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں سے آپ کو بڑی گرما گرم خبریں سننے کو دیکھنے کو ملیں گی. سیٹل ڈاؤن ہونا ہے وہ اب اس موقع پر ہی ہونا ہے. یہ موقع دیا نہیں گیا، یہ موقع خود بخود بن چکا ہے. جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ کافی کانفیڈنٹ تھے، اور میرا خیال ہے کچھ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے. وہ ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر یکے بعد دیگرے ان سے اپیرنٹلی بلنڈرز ہی ہو رہے ہیں. اور پھر جسٹس سردار جو طارق جہانگیری صاحب ہیں ان کا مقدمہ اچانک سے سماعت کے لیے مقرر کر لیا جاتا ہے اور ان کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی اب جس طرح کا ریئیکشن اس کے اوپر آ رہا ہے یہ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ ہے موجودہ حالات میں، جہاں پر آپ کو معلوم ہے چند وکلاء بھی ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر احتجاج ریکارڈ کرانے کی ہمت سکت نہیں رکھتے تھے. اب وہاں پر کھڑے ہو کر آج وکلاء صاحبان نے بڑی دھواں دار تقاریر کی ہیں. ریفرنسز کی گونج ہے کہ جج صاحب کے خلاف ریفرنس، چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس یا شکایت سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجی جائے. تو بالکل آپ کی بات درست ہے. اب باقاعدہ طور پر یہ طے ہونا ہے کہ یہ نظام جو 26ویں آئینی ترمیم میں متعارف کروایا گیا ہے یہی کنٹینیو کرے گا، یا پھر
اس کو رول بیک کیا جائے گا, اس کو ریورس کیا جائے گا, یا پھر 27ویں آئینی ترمیم آئے گی. اور ان ججز, کیونکہ دیکھیں دو چیزیں تو بڑی ابھر کر سامنے آئی ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اور یہ جو موجودہ ججز ہیں جو بیسیکلی جن کو ٹربل میکر کہا جا رہا ہے, یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یا حکومت سموتھلی فنکشن کر سکتی ہے یا یہ ججز کام کر سکتے ہیں, یہ تو ایک اوپینین جو ہے وہ اب بن گیا ہے. نہیں, آئی بیک ٹو ڈیفر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ججز صاحبان اور حکومت ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں, صرف تھوڑا سا حکومت کو پیچھے آنا پڑے گا, اور باقاعدہ جو آئین ہے, جو قانون ہے, اس کے مطابق اگر حکومت تمام تر چیزوں کو لے کر آگے چلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ججز صاحبان سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ان ججز صاحبان سے مسئلہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایک فیصلہ, ان پرٹیکولرلی 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز صاحبان کے آپ نام لے لیں, جسٹس ابھی طارق جہانگیری صاحب کا نام ہے, محسن اختر کیانی ہے, بابر ستار ہیں, اعجاز اسحاق ہیں, سمن رفعت امتیاز ہیں. ان 5 ججز میں سے کس نے کوئی ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جسے میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر قانونی انہوں نے کر دیا ہے یا آئین کی غلط تشریح کر دی ہے؟ کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے. ہاں, ایسے فیصلے ضرور دیے گئے ہیں جو موجودہ سیٹ اپ کو اپ سیٹ کرتے ہیں. اس لحاظ سے موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ ان ججز صاحبان کو اب دیکھ نہیں پا رہا اور وہ انہیں کارنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ تھوڑی سی برداشت اپنے اندر پیدا کر لیں موجودہ حکومت, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا چلے گا کام. اور جو موجودہ سیٹ اپ انہوں نے بنا لیا ہے, جیسے کہ جیسے سردار سرفراز ڈوگر صاحب پر تکیہ کیے ہوئے اس وقت ہماری حکومت, یا دیگر ٹرانسفر ججز یا ایڈیشنل ججز صاحبان کے اوپر تکیہ کیے ہوئے, وہ پھر نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں. کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. جو فیصلے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب کر رہے ہیں ان کا وزن تو اب ان کے اپنے حامی بھی نہیں اٹھا پا رہے. میں صرف اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کی بات نہیں کروں گا, آپ کو معلوم ہے بہت سارے ایسے سینئر کورٹ رپورٹرز ہیں جو جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب کے حالیہ فیصلوں کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے, الٹا وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ایون دو وہ وکلاء صاحبان جو کل تک 26ویں آئینی ترمیم اور ان ججز کے ٹرانسفر پر بہت بڑے حامی تھے, وہ بھی اب اس ریفرنس یا اس شکایت کو درج کرنے کی حمایت کر رہے ہیں سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو حکومت ہے اس کو بھی یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ بھائی اب جو ایسٹ سو کالڈ ہمارے لیے تھے وہ لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں, اور یہ الٹا ان کو بھی حافظ احسان کھوکھر صاحب, باقی بہت سارے لوگ جو اب انہیں ون آف دا پائنیئرز کہا جاتا ہے. حسنات ملک نے جو خبر کی ہے میرے پاس پروگرام میں جو ہے وہ حسن رضا پاشا صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو آرٹیکل 209 اگر دیکھیں, جس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے ہی وہ ایپیکس فورم ہے کہ جہاں پر ججز کے خلاف شکایات جو ہیں اور ان کے اوپر حتمی آرڈر, یعنی کہ اگر کسی کو روکنا ہے, معطل کرنا ہے, سسپینڈ کرنا ہے, اور اس میں بھی مختلف حوالہ جات ہیں ماضی کے فیصلوں کے, جسٹس افتخار چودھری کے وقت کے, کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک ٹائم لائن تو میں نے رکھی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا معاملہ جو ہے وہ کس طریقے سے اب یہاں پر اس نہج پر پہنچا کہ ان کی ڈگری کس ٹائم لائن. ایون سوری میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں, جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, جن کو اس دور کا موجودہ رجیم کا بینیفیشری بھی قرار دیا جاتا ہے, وہ بھی آج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف اس فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے. ایک پروگرام میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار. بہت سارے لوگوں نے شیئر بھی کیا سوشل میڈیا پہ, ایک ماضی کا 90s کا ایک بڑا مشہور ڈرامہ ہے بندھن, جس میں غالباً نادیہ خان اور نعمان جو ٹی وی ہوسٹ ہیں, ہاں ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان, اور معاملہ طلاق تک چلا جاتا ہے اور کورٹ کچہری تک چلا جاتا ہے. اور اسلام آباد کچہری کے وہ مناظر جو وہاں پر فلم بند ہوئے تھے اس وقت, تو ان دونوں کے بیک گراؤنڈ میں, بیک ڈراپ میں جس بندے کا چیمبر نظر آ رہا ہے 90s میں, وہ ہے طارق محمود جہانگیری کا چیمبر. اچھا, تو طارق محمود جہانگیری کا 25-30 سال پہلے کے ایک ڈرامے میں وہ جو چیمبر ہے, وہ جو چیمبر جس طریقے سے شوٹ ہوا ہے اس بیک ڈراپ میں, تو طارق محمود جہانگیری کا جو بیک گراؤنڈ اور ہسٹری ہے وہ ظاہر ہے کہ ڈیٹس بیک. پھر اس کے بعد سوال بہت اہم کھڑے ہو جاتے ہیں. سوال یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر ڈگری جعلی تھی تو کیا پاکستان کا جو نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ ایک شخص رائزز تھرو دا رینکس, یعنی وکیل ہونے, اچھا وکیل ہونے کے لیے یہ نشانی کافی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جب وکیل تھے, پریکٹسنگ لائر تھے, تو وہ نظر انتخاب بنتے ہیں شاہد خاقان عباسی کا LNG ریفرنس میں. ان کے پاس اپنے مقدمات لڑوانے کے لیے جاتے ہیں احسن اقبال صاحب, جو موجودہ حکومت میں بڑے بڑے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ قانون اور آئین پہ آپ کی گرفت اتنی اچھی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم تھے, ایک سابق وزیر داخلہ تھے, جب ان پہ آپ نے ہم سے